سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جو آپ نے خطبہ دیا ہے، پہلی بات تو یہ کہا کہ ہمیں خطبے کا شوق نہیں ہے، ہمیں خطاب اور تقریروں کا شوق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ خطابت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے، خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، ہمیں شوق نہیں، وہ کنیز ہے۔ لوگ خطابت چاہتے ہیں، خطابت ہمیں چاہتی ہے۔ ہم کنیز ہے، وہ ہماری کنیز ہے، ہم اس پہ فخر نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت فصیحانہ، صرف 14 سال کی 13 یا 14 سال کی عمر میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو خطبہ دیا ہے، اب اس کو ذرا سنیں۔ عربی اور اردو کے جو ہے وہ اس کی ہم آہنگی کے ساتھ، اس کی ملاوٹ کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ امام نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اور حمد بیان کرنے کے بعد فرمایا، حضور پہ درود پڑھا، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا، اے اہل شام، اے اہل شام، تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے، تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا اب وہ پہلے میرا تعارف سنیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جو نہیں جانتا اب پہلے وہ میرا تعارف سنیں۔ کہتے ہیں انا ابن رسول المختار و انا ابن مصطفیٰ سید الاخیار، کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں رسول مختار کا، جو صاحب اختیار رسول ہے میں ان کا بیٹا ہوں، اور جو سید اخیار ہیں وہ کریم ہے میں ان کا بیٹا ہوں۔ اور کہتے ہیں جو صاحب معراج اور صاحب تاج تھے اور صاحب براق تھے اور جو سارے انبیاء میں افضل ترین تھے میں ان کا بیٹا ہوں، اور تم میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جو مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سارے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں۔ یہ حق صرف مجھے، کہتے ہیں یہ حق صرف مجھے کو حاصل ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی نا تو اس لہجے میں کہی آپ نے کہ پوری مسجد کے اندر ایک چیخ اور شور بپا ہو گیا، رونے کا شور بپا ہو گیا۔ ابھی خطبے کا آغاز تھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا، کہ سفر کا مسافر اور حریم فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ سجادے کا میں بیٹا ہوں، یعنی جو کعبہ قوسین کی منزل پر فائز ہے اس کا میں بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں خطیب فاوحا، خطیب فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا میں بیٹا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا میں بیٹا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتیں کیسی موتیوں کی طرح سجائی جا رہی ہے اور کس لہجے میں خطبہ دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا بیٹا ہوں، میں خواجہ طیبہ و بطحہ کا بیٹا ہوں، میں مسند اجتبا و اصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں حبیب خدا محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا میں شاہ سوار حل عطا علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا میں شہر یار تخت گائے لا فتح کا بیٹا ہوں۔ لوگوں میں مفتاح خزانہ انا مدینۃ العلم و علی جن بابوہا کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا اللہ اکبر، امام زین العابدین جب کہتے نا انا ابن انا ابن انا ابن، کہ میں اس کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا ہوں، تو لوگوں کے اندر چیخوں کا ایک شور بپا ہو جاتا، ایک شور بلند ہو جاتا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو، میں سید المرسلین کی بیٹی سیدت نساء العالمین کا بیٹا ہوں، میں گوہر درج فاطمہ بدعت منی کا بیٹا ہوں، میں اختر برج من ازاہا فقط ازانی کا بیٹا ہوں، یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا آپ نے کہ میں جان لو کہ سبت رسول
जिगर गोशे बतूल, शहीद मजलूम, मुसाफिर मगमूम, नूर दीदे मुस्तफ़ा, सरवरे सीने मुर्तज़ा, शह सवारे मैदान करबला, हुसैन इब्न अली का बेटा हूँ। जब आपने इन अल्फाज में बात की, अभी खुतबा शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ अपना तारुफ कराया, सिर्फ तारुफ कराया अपना, तो पूरी मस्जिद रोने से, शोर व गौगा से भर गई। यजीद परेशान हो गया, जब चीखने चिल्लाने की आवाज आई ना तो वो परेशान हो गया। उसने मौजिन को कहा जल्दी से अजान शुरू कर, अजान शुरू करवा दे। इनको अहले बैत की बोली से बड़ी घबराहट है कि जब ये बोलेंगे तो क्या होगा, इसलिए बोलने नहीं देना चाहते। अजान दिलवा दी, अजान पढ़। जैसे ही मौजिन ने उठा और उठने के बाद कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चुप हो गए। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप खामोश रहे। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जैसे ही कहा ना तो आपने अपना अमामा उतारा और आपकी जुल्फें थी तो जुल्फें बिखेरी और कहा कि तुझे अल्लाह के हक का वास्ता थोड़ी देर के लिए अब रुक जा, हक के मोहम्मद की कसम देता हूं रुक जा। आखिर मौजिन रुक गया। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मिंबर से यजीद की तरफ मुखातिब होकर के कहा यजीद बता, ये जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान इस मस्जिद में हो रहा है वो तेरा दादा है कि मेरा दादा? बता हुकूमत किसकी है, हुकूमत किसकी है? तेरे दादा का जिक्र हो रहा है कि मेरे दादा का जिक्र हो रहा है? जब ये कहा ना कि वो मेरे जद्दे करीम है तो फिर उसके पास तो कोई जवाब था नहीं। तो फिर आपने फरमाया बता ये हुसैन इब्न अली के नाना थे कि नहीं? जो अजान में जिसका जिक्र पढ़ा जा रहा है हुसैन को नाना थे कि नहीं? फिर किस चीज ने अब खुतबा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आपने कहा कि अब ठहर जा, और अब फरमाया कि ये तो मेरे नाना का जिक्र है, हमारे दादा का जिक्र है, उनका ऐलान हो रहा है। अब बता कि हुसैन के वो नाना थे कि नहीं और हुसैन उनके नवासे थे कि नहीं? फिर फरमाया अब बता कि इतनी बेहतरीन शख्सियत को किस चीज ने उकसाया कि तू मेरे बाबा को शहीद करा दे? किस चीज ने आमादा किया कि तू हुसैन इब्न अली जो मेरे नबी के नवासे थे, हकीकी नवासे थे, किसको शक है? सारी दुनिया अपने बेगाने सब मानते कि वो नबी के नवासे थे। किस चीज ने उकसाया कि तू उनको शहीद कर दे? सिर्फ तूने शहीद ही नहीं किया, उनकी पर्दा नशीनों के पर्दे इस्मत को तूने जो वो छीन लिया, उनको कैदी बनाया। तेरे घर की बेटियां और तेरी घर की औरतें तो पर्दे में रहें, और जिनके लिए आयत ततहीर नाजिल हुई है तूने उनको कैदी बनाया। कैदी बनाकर दुपट्टे छीने, दुपट्टे छीन कर शहर शहर फिराए, मुझे यतीम किया, मेरे जद्दे अमजद के दीन में तूने रखना डाला। इन तमाम चीज के बावजूद तू अपने आप को मुसलमान कहता है। उसको ललकारा, उसको चैलेंज किया, ये सब करके भी तू अपने आप को मुसलमान कहता है। यजीद जब आपने उसको ललकारा और फरमाया तू किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? जिसका कलमा पढ़ता है उसकी औलाद के साथ अदावत करता है, तुझे शर्म नहीं आती? फिर आपने फरमाया इस मजमे में बताओ तुम में कोई ऐसा है कि जिसके नाना अल्लाह के रसूल है? मजमे में बताओ तुम में कोई ऐसा है कि जिसके नाना अल्लाह के रसूल है? जिसके नाना अल्लाह के रसूल हैं वो हम लोग हैं, और हुसैन इब्ने अली थे जिनको तुमने भूखा प्यासा शहीद कर दिया। जब ये बात आपने कही तो खूब चीख पुकार हुई और लोग रोने चिल्लाने लगे। बहुत सारे लोग बेहोश हो गए, बहुत सारे लोगों ने होश खो दिया। करीब था कि कहीं तलवारें ना निकल जाए और मामला किधर का किधर न हो जाए। यजीद ने मामले को समझते हुए फिर वहाँ खुतबा बंद करा दिया और फिर अजान, बल्कि हमारे बाज़ उलमा ने यहाँ तक बयान किया है
کہ وہ ایک مؤذن کو آپ نے قسم دے کے رکوایا تھا، یزید نے کیا کیا، 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ سب مل کے اذان پڑھ دو۔ اذان سے تو کوئی دلچسپی تھی نہیں، لیکن وہ خطبہ زین العابدین بن تو 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ 4-5 لوگ ایک ساتھ مل کر کے، بھائی اتنا شور تھا مسجد کے اندر، بھائی مائک تو تھا نہیں نا اس دور میں، لیکن شور اتنا مسجد میں ہو گیا تھا کہ کان پڑی جس کو کہتے ہیں نا، آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تو اس نے 4-5 لوگوں کا بھائی سب ایک ساتھ مل کے اذان پڑھو، کم سے کم یہ شور اور غوغا ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین علی جدی علیہ السلام نے اذان سن کر اپنے خطبے کو موقوف کر دیا۔ اسی طرح اس دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ بھی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے وصال کی موقع پر اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کا تذکرہ ہوگا، جو ہر سال رہ جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ پھر امام زین العابدین وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ جب آئے تو ایک روایت یہ ہے کہ جو سر پھر وہ یزید نے دے دیا تھا، تو اس کو لے کر کے سیدہ زینب نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کربلا ہو کر جائیں گے، اور کربلا میں دفن کر دیا۔ ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ ملک شام ہی میں دفن کر دیا۔ ملک شام میں اب بھی ایک قبہ ہے، اس میں سروں کے مزارات ہیں، جیسے گول گول مزارات ہیں سروں کے، میں نے وہاں بھی حاضری دی ہے، 72 سر وہاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہیں دفن کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا لے جایا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ لے جایا گیا، لیکن میرا دل جو زیادہ جمتا ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی دل کی بات ہے، میں کوئی محقق نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، طالب علم ہوں، لیکن میری جو طبیعت اور دل جمتا ہے وہ یہ ہے کہ سر کے مزارات جو ہیں وہ ملک شام ہی میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حساب سے اہل بیت شریعت کے پابند تھے کہ تدفین کے معاملے میں وہ لوگ جو جلدی کرتے تھے، جیسے کہ ام المومنین اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مکہ شریف سے 4-5 کلومیٹر پہلے ہی ہوا تھا، لیکن حضور علیہ السلام ان کو مکہ لے جانا، حضور نے جب وہ یعنی کہ یا صحابہ نے ان کا وصال غالباً حضور کے وصال کے بعد ہوا، تو صحابہ نے ان کو مکہ لے جانا گوارا نہیں فرمایا اور وہیں دفن کر دیا۔ اسی طرح حنین کے شہداء مقام جعرانہ میں شہید ہوئے جو زخمی تھے، حضور نے ان کو وہیں دفن کر دیا، مکہ شریف نہیں لایا۔ تو یعنی جہاں جو انتقال کیا اس کو وہیں دفن کیا۔ تو مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ پھر وہ سروں کو واپس کربلا لے جانا یا مدینہ منورہ لے جانا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی بے حرمتی اس سے بہتر ہے کہ ہم یہی دفن کر دیں، اور انہوں نے وہیں، اور وہ مزارات بھی وہاں ملتے ہیں، مزارات بھی وہاں ہیں۔ تو پھر جو ہے، اور چونکہ کربلا اگر پہنچے تھے تب تو مزارات بن چکے تھے، شہیدوں کی قبریں بن چکی تھی، کیونکہ اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، تو انہوں نے ساری لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا، اور 3 لاشیں بلکہ 4 لاشیں، ایک لاش تو حضرت حبیب ابن مظاہر کی تھی، وہ اس کو پامال نہیں کیا تھا پتہ نہیں کس سبب سے، تو وہ الگ قبر بنائی گئی، اور جو 3 لاشیں تھی امام حسین کو وہ جانتے تھے وہ علاقے والے، اور امام علی اکبر کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے ان کو بھی پہچانا، اور علی اصغر چونکہ 6 مہینے کے تھے ان کو بھی پہچانا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ امام کے ساتھ، امام کے پہلو میں یعنی ان کے بازو میں حضرت علی اکبر کو دفن کیا، اور امام کی گود میں امام علی اصغر کو رکھا، اور تینوں کی قبر ایک ساتھ بنائی، یا پھر ایسا ہوا کہ تینوں قبریں قریب قریب بنائی، اور اب وہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہو گئی ہے، یعنی جو امام علی مقام کے ہم جاتے ہیں تو وہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہیں۔ حضرت عباس کا مزار الگ ہے، کہ آپ تقریر میں سن چکے ہیں کہ حضرت عباس نے وصیت کی تھی کہ مجھے خیمے میں نہ لے جانا۔ حور کا مزار کربلا سے بہت دور ہے، کیونکہ ان کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ان کو پہلے ہی لے کر چلے گئے تھے۔ اس طرح کی کچھ معلومات تاریخی ملتی ہے، واللہ عالم، جو سچائی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم تک جو پہنچی وہ بیان کیا۔ پھر امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد
آپ صرف روتے رہے. اس کے بعد پوری زندگی آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا, کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا, آنسو نہیں تھمتے تھے, روتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ بہت روتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو بہت ہے. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہ روؤں, کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے تو ایک یوسف کھویا تھا, ایک یوسف کھو کر کے وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. میں نے ایک نہیں, میں نے تو 19 اپنے خاندان کو, اپنے خاندان کے 19 افراد کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھیں, میں کیوں نہ روؤں. ایک بار امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے حضرت امام زید نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے پوچھا کہ بھیا بابا کو جب دیکھو وہ روتے رہتے ہیں, کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو امام باقر نے کہا تھا, زید جو صدمے تیرے باپ نے اٹھائے ہیں اگر وہ صدمے پہاڑ پہ ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی پگھل جاتا اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ امام زین العابدین کا حال تھا. آپ لوگوں سے بہت کم باتیں کرتے تھے, بہت مختصر باتیں کرتے تھے, اور آپ اپنی اکثر آمدنی کا حصہ مدینہ منورہ کے غریبوں میں خرچ کرتے تھے. حتیٰ کہ رات میں جب مدینے کے غریب سو جاتے تو آپ اپنے پیٹھ پر اناج اور سامان لاد کر چپکے سے ان غریبوں کے گھر پہ ڈال کر آتے اور اس پہ چٹھی لگا دیتے کہ یہ چوری کا یا لوٹ مار کا کوئی مال نہیں ہے, تمہارا یہ حق ہے اور ایک اللہ کے بندے کی طرف سے یہ تمہیں دیا جاتا ہے. چونکہ آپ کو خوف تھا کہ مدینے والے اب بھی اتنے نیک ہیں کہ اپنے آنگن میں یہ پڑا ہوا پا کر سوچیں کوئی مسافر چھوڑ تو نہیں گیا, تو وہاں چٹھی ڈال دی جاتی کہ یہ تمہارا حق ہے. تو لوگ ڈھونڈتے کہ آخر ایسا مدینے کے غریبوں کا کون غم گسار ہے کہ جو ہمارے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتا ہے. آخر کار امام زین العابدین کی زندگی لوگوں کو راس نہ آئی اور لوگوں نے پھر ایک دھوکہ کیا کہ امام زین العابدین کو بھی زہر دیا. بدبختوں نے ان کو بھی زہر دیا. خاندان نبوت کی داستان خون سے رنگین ہے, شہادت سے بھرپور ہے. آپ کو بھی زہر دیا, اور زہر جب دیا گیا تو آپ اس کی تاب نہ لا کر 18 محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اور جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو جب پیٹھ پر پانی ڈالا جا رہا تھا تو اس پر بوریوں کے نشان تھے. تو خاندان نبوت کے شہزادوں سے پوچھا گیا کہ امام زین العابدین تو کربلا کے بعد باہر نکلتے ہوئے بہت کم دیکھے گئے, تو یہ پیٹھ کے نشانات, پیٹھ پہ نشانات تو بوریوں کے مزدوروں کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں, یہ نشان کیسے ہیں؟ تب مدینے کے مسکینوں نے پکارا. آج اس پر اسرار غم گسار کا پتہ چل گیا. جو غریبوں کے گھروں میں بوریاں ڈال کر اناج کی جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ حسین کا بیٹا علی ابن حسین تھا. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی داستان ہے. اور بھی ان کی زندگی کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں. ان کی علمی زندگی, ان کی سخاوت, ان کی شاعری اور ان کی خوبصورتی, اس طرح سے ان کی جرأت, ان کی بے باکی سب بے مثل بے مثال ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آقاؤں کی خیرات عطا فرمائیں. ہم قادری خوش نصیب ہیں کہ ہم قادریوں کا سلسلہ طریقت حضرت امام زین العابدین سے ہو کر امام حسین, اور امام حسین سے ہو کر امام علی, اور امام علی سے ہو کر سید الانبیاء تک جاتا ہے. بلکہ ہم لوگ اتنے خوش نصیب قادری لوگ جو ماہریرہ شریف کے ذریعے سے سلسلے قادریہ سے وابستہ ہیں کہ صرف امام زین العابدین نہیں بلکہ ہم لوگوں کے شجرہ طریقت میں امام زین العابدین کے ساتھ امام باقر بھی آتے ہیں, ان کے ساتھ امام جعفر بھی آتے ہیں, ان کے ساتھ امام موسیٰ کاظم بھی آتے ہیں, ان کے ساتھ امام علی رضا بھی آتے ہیں. یعنی اہل بیت کے 8 امام, اہل بیت کے 8 اماموں سے ہوتا ہوا ہم لوگوں کا شجرہ
तरीक़त कादरी सिलसिले का रसूलुल्लाह से जा कर के मिलता है। ये बहुत ख़ास बात है, क्योंकि इमाम अली रज़ा के बाद फिर जो है हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आता है, और फिर उनके बाद से फिर मारूफ करखी के बाद हज़रत सिर्री सख्ती है, फिर जुनैद बगदादी है, और उसके बाद फिर इस तरह से गौस पाक तक के सिलसिला आता है। तो गोया के 18 मुहर्रमुल हराम सिलसिले कादरिया से जो लोग वाबस्ता हैं, उनके शेख तरीक़त पीरों के पीर हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत का दिन भी है। तो हम लोग बहुत सारे मशाइख के अपने सिलसिले के मशाइख की फातिहा करते हैं, तो ये भी तो हमारे सिलसिले के मशाइख में, हम इनको क्यों भूल जाते हैं? बल्कि ये तो मशाइख के मशाइख हैं, तो इनको भी याद रखना चाहिए, और इनको भी इसाले सवाब करना चाहिए। और इनकी शहादत का दिन भी सुन्नियों को कुछ न कुछ प्रोग्राम रखकर कुरान खानी करके उनकी बारगाह में इसाले सवाब करना चाहिए। इससे हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा कि हमारे असलाफ थे, उनकी ये शान थी, उनकी ये शौकत थी, उनकी अज़मत थी। अल्लाह अहले बैत अतहार का सत्ता नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार मुबारक उनकी दादी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में है, और बल्कि बीबी ज़हरा का जो मज़ार मुक़द्दस है उनके कदमों में 4 मज़ारात हैं। एक इमाम हसन का, फिर उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, फिर उनके बाद इमाम बाकर का, फिर उनके बाद इमाम जाफ़र सादिक का। ये 4 मज़ारात एक साथ है। आप जैसी जन्नतुल बकी में एंट्री करते हैं, सीधे हाथ की तरफ एक दीवार का निशान आपको नजर आता है, आधी दीवार का, यानी ऐसा लगता है कि पहले वहां कभी गुंबद था या इमारत थी, उसको तोड़ दिया गया है, और बस वहीं पर 6 मज़ारात होते हैं। एक मज़ार बताया जाता है जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का है, एक मज़ार जो है वो सैयदा फातिमा का है, और 4 मज़ार ये चारों इमाम के हैं। अल्लाह ताला इनकी खैरात अता फरमाए।